السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے محمد توصیف رضا سرکار کے روضہ اطہر کے بالکل سامنے سے ایک خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ اور آج ربیع اول شریف کی 10 تاریخ ہے۔ آنے والا جو کل ہے وہ انشاءاللہ 12ویں کی شب ہوگی۔ بڑے ادب کے ساتھ اپنے تمام زائرین مدینہ سے درخواست ہے، عریضہ ہے کہ برائے کرم جب میرے سرکار کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا کریں تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہوں، چونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جو وہ ساعت ہوتی ہے جس ساعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت لوگ محبت ہی میں صحیح بڑے زور و شور سے نعتیہ کلام درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ واللہ اس بارگاہ میں بلند آواز کرنا یہ بے ادبی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ مورخین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا جو مفہوم جو ترجمہ ہے یہ صرف حیات ظاہری میں نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنی آوازیں پست رکھا کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اس بارگاہ کا ادب یوں بتایا ہے کہ خود خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو بہت آہستگی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمارے بزرگوں کا قول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں تو یوں سمجھ لیں کہ اپنی دھڑکن روک لیں، یعنی جو سانس کی جو آواز ہے نا دھک دھک کی، وہ بھی نہ نکلے۔ یہ ادب ہے اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے زائرین سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اس رات جو ہم حاضر ہوں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی محبت اور سکون کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ جو کچھ بھی پڑھنا ہے بس اتنی آواز ہو کہ ہماری کان سنے دوسرا نہ سنے۔ اسی قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جس سرزمین پر آئے ہو سر کے بل چلا جائے تو کم ہے۔ اور اس کا ادب یہی ہے کہ ہم اور آپ بہت خاموشی کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ اپنی آوازیں پست کیے ہوئے بارگاہ کرم میں درود السلام پیش کیا کریں۔ اللہ ہر مومن مسلمان کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔